جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آپ کو انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہماری سیریز ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ آرم PSX، آرم سے مراد ہے علی اکبر ریئل مینٹور، تو PSX سے مراد ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ۔ آپ پریشان ہوں گے یا آپ یہ سٹیٹمنٹ سن کر بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اس وقت بہترین ٹائم ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ اپنا میسج میرے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو پاکستان میں آپ اس وقت پراپرٹی خریدیں۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ پراپرٹی خریدنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بحریہ ٹاؤن میں یا ڈیفنس میں جا کے فائلیں خرید لیں۔ میری مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ ایگریکلچرل لینڈ خریدیں۔ اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہے تو آپ رجسٹری انتقال والے ریزیڈینشل ریزیڈینشل پلاٹس جو ہوتے ہیں یا جہاں پہ دکانیں بن سکتی ہیں، کمرشل پلاٹس ہیں، وہ آپ خریدیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں پراپرٹی خریدیں گے، آپ اپنی انویسٹمنٹ بھیجیں گے، معذرت خواہ ہوں، اس میں کیا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی، آپ کی انویسٹمنٹ کی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا لگایا ہوا پیسہ پاکستان میں ضائع ہو سکتا ہے یا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کی دو ڈیفرنٹ میں آپ کو وضاحتیں دینا چاہوں گا۔ ایک وضاحت تو ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت اگر پاکستان کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کا یہ پیسہ جو امریکہ میں، یورپ میں، UK میں یا دنیا کے دوسرے بینکوں میں پڑا ہوا ہے کسی بھی ملک میں، تو اس پیسے میں کیا 5 یا 10% حصہ نہیں ہے پاکستان کا؟ کیا آپ نے پاکستان سے تعلیم حاصل نہیں کی؟ کیا پاکستان کی مٹی نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس وقت جو ہے صحیح معنوں میں پاکستان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کریں اور آپ پاکستان میں پیسہ بھیجیں، یعنی ڈالرز آئیں، پاؤنڈز آئیں، یوروز آئیں، اور آپ اس کے بدلے میں پاکستان میں پراپرٹی خریدیں؟ ایک تو انویسٹر مائنڈ سیٹ سے اگر کہیں تو 30% اس وقت پراپرٹی سستی ہے پاکستان میں، تو اگر آپ اس وقت کوئی پلاٹ یا کمرشل پراپرٹی خریدیں گے تو صرف 6 مہینوں کے اندر آپ کو 30 سے 40 یا 50% تک منافع ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ صحیح معنوں میں پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ 100 ارب ڈالر انڈینز بھیجتے ہیں اپنے ملک میں۔ ہمارے پاکستانی بھی ایسے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اور تقریباً 1 ارب، 2 ارب، 3 ارب ڈالر تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ لیکن دس از دا رائٹ اینڈ کریٹیکل ٹائم کہ آپ کو اس وقت، اس مہینے یعنی دسمبر اور جنوری میں لازمی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ میرا یہ جو پلیٹ فارم ہے، میں آپ سب کو اسپیشلی اوورسیز کو بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پاکستان میں جو بھی خریدنا چاہتے ہیں اس وقت خریدیں۔ دو نیتیں آپ نے رکھنی۔ ایک نیت کہ میرے ملک کا فائدہ ہوگا، میں پیسہ بھیجوں گا تو میرے ملک کو جو ہے فورن کیپٹل ملے گا۔ دوسری نیت آپ کی یہ ہو کہ انشاءاللہ تعالی میرے ملک اور قوم کا فائدہ ہے تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرا پیسہ پاکستان میں جا کے ڈوب جائے گا،
کیونکہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، 100% گارنٹی دیتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ملک رمضان المبارک میں بنا تھا، اور یہ دنیا جب تک ہے قیامت تک یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ہستی سے مٹا نہیں سکتی، پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کر سکتی، پاکستان کو دیوالیہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سارے ریسورسز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہیومن کیپٹل۔ دنیا کی کوئی بھی سپر پاور پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائے بغیر چل نہیں سکتی، رشیا ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، یا دنیا کی کوئی بھی پاور۔ لہٰذا ہمیں کچھ پرابلمز آئے ہیں، اور ملک اور قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں اگر آپ کے گھر کو آگ لگ جائے تو کیا آپ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا صرف آپ گھر سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگے تو آپ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، یا اسے ویسے ہی جلتا چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ آگ تو کسی کی غلطی سے بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سب میں 99% آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ 100% ہی، کہ سارے وہ آگ بجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ میرا گھر نہ جلے۔ تو صحیح معنوں میں پاکستان ہمارا گھر ہے۔ آپ میں سے سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ ہم زندہ بھی پاکستان جائیں گے اور مر کر بھی پاکستان جائیں گے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو مر کر دیار غیر میں ہی دفن ہوتے ہیں؟ پاکستان آتی ہیں ان کی لاشیں اور پاکستان کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، کیوں نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے؟ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو۔ آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پراپرٹی خریدیں، اور پراپرٹی سے میں اگین آپ کو کہوں گا کسی سوسائٹی میں نہیں آپ نے خریدنی پراپرٹی، آپ نے جو آبادیوں کے چاروں طرف یا شہروں کے چاروں طرف جو عام رجسٹری انتقال والی جگہ ہوتی ہے، کنال، 2 کنال، 10 کنال، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، 2 مرلے 4 مرلے، آپ وہ سارا خریدیں۔ ایک یہ، دوسرا کہ آپ پاکستان میں ڈالرز بھیجیں، اپنوں کو بھیجیں، تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ کے اپنے اس کو استعمال کریں، اس کا بھی فائدہ ہو۔ تیسرا اگر ممکن ہے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج، اگر آپ کو آئیڈیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کیا ہے۔ اگر آج تک آپ نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو سیکھا نہیں ہے تو یہ صحیح وقت ہے زندگی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کو سیکھیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، امریکہ وغیرہ میں ہیں، تو آپ نیو یارک سٹاک ایکسچینج کو سیکھیں، لندن سٹاک ایکسچینج کو سیکھیں، سڈنی سٹاک ایکسچینج کو سیکھیں، جاپان میں ہیں تو ٹوکیو سٹاک ایکسچینج کو سیکھیں۔ ان کو سیکھنے کے بعد آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو سمجھیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کا اربوں روپے کا بزنس ہے، وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے، اس ملک کی سٹاک ایکسچینج ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب وہ کمپنیز سمجھ لیں کہ جیسے ہم سارے کسان جو ہوتے ہیں وہ آڑت پہ، جسے ہم منڈی کہتے ہیں، سبزی منڈی یا فروٹ منڈی یا غلہ منڈی، تو سارے کسان اپنی پروڈکشن وہاں پر منڈیوں میں لے کر آتے ہیں، اور وہاں سے ریٹیلر جو ہوتا ہے، ہول سیلر جو ہوتا ہے، وہ آ کے خریدتا ہے، اور منڈی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بروکر۔ تو بالکل اسی طرح سے سٹاک ایکسچینج میں سارے پاکستان کی کمپنیاں جو ہوتی ہیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور وہاں پر ہوتے ہیں بروکر، کمپنیز ہوتی ہیں بروکر کمپنی، وہ شیئر خریدنے میں اور بیچنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ لائسنس یافتہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو بغیر سیکھے کبھی بھی سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز، تقریباً 300 کے قریب ویڈیوز اسی چینل پر پلے لسٹ میں ہے، آرم لیسنز کے نام سے، آرم پی ایس ایکس لیسنز کے نام سے، پی ایس ایکس سے مراد پاکستان سٹاک ایکسچینج۔ ان کو آپ دیکھنا شروع کریں۔
اس کے بعد آپ اس کی ایجوکیشن حاصل کریں، اس پر کچھ ٹائم سپینڈ کریں، اور اپنے ٹائم اور انرجی دے کر جب آپ یہ ایجوکیشن حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسا سونے کا پہاڑ ہے کہ جس سے آپ جب چاہیں جتنا چاہیں سونا نکال سکتے ہیں، اور آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو نوجوان جاب لیس ہیں، یا ہمارے ایسے بھائی جو بڑھاپے میں ہیں اور کوئی محنت مزدوری یعنی فزیکل ایفرٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ذہنی کام تو کر سکتے ہیں۔ کم از کم اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے، آپ کمپیوٹر سمجھتے ہیں، تو آپ psx.com.pk پہ جا کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے متعلق تھوڑا سا پڑھیں، اور اس کے بعد میرے چینل پہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں۔ یہ جو تعلیم ہے، یہ اگر آپ کہیں پاکستان میں 15 دن کا 20 دن کا کورس 3.5-4 لاکھ میں کروا رہے ہیں، امریکہ وغیرہ میں 5-6 ہزار ڈالر کا ہوتا ہے یہ 5-6 دن کی ٹریننگ، لیکن یہ لاکھوں روپے کی ٹریننگ ہے جو میں اپنے چینل پر فری آف کاسٹ دے رہا ہوں۔ اگر کچھ لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ ایجوکیشن چاہیے، مثلا وہ چاہتے ہیں کہ گروپ میں، تو میں پی ڈی ایف لیکچر ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں شیئر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں جب ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس کی ہم نے بہت معمولی سی فیس رکھی ہے تاکہ ہم اپنے وہ مینجمنٹ کر سکیں۔ تقریباً 2,000 روپیہ منتھلی، 2,000 منتھلی فی رکھی ہے، تاکہ جو سٹاف اس کو مینج کرے گا وہ آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں اس کی پے ہو سکے۔ تو یہ ایک طرح سے اگر 4 لاکھ یا 5 لاکھ کی ٹریننگ ہے، اور آپ 2,000 منتھلی دے کر اس میں گروپ میں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایف لیسنز لے رہے ہیں، 4 سے 6 مہینوں میں آپ سٹاک مارکیٹ کو مکمل طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کو جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں ایک ہوتا ہے سیل زون اور ایک ہوتا ہے بائی زون، یہ 2 زون ہیں۔ تو کون سی کمپنی سیل زون میں ہے اس کے شیئر نہیں خریدنے، جو کمپنی بائی زون میں ہے نیچے ہے اس کے شیئر خریدنے ہیں۔ تو اس وقت سٹاک مارکیٹ میں 90% کمپنیز جو ہیں وہ بائی زون کے اندر ہیں۔ تو آپ اگر اس وقت سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی اور پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا، دوسرا کہ یہ سٹاک مارکیٹ اگلے 4 سے 6 مہینوں میں اوپر اٹھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو آج 1 لاکھ کے شیئر خریدے ہیں، صرف 6 مہینوں میں آپ ان شیئر کو 1.5 لاکھ میں سیل کر سکتے ہو اگلے 6 مہینوں میں۔ یہ بات میری آپ نوٹ فرما لیں، نوٹ کر لیں یا فرما لیں کہ اب پاکستان کی اکانومی نے اوپر اٹھنا ہے، کیونکہ ہر رات کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں تو ہم نے جو ڈیپ کرائسس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وی آر ایٹ دا باٹم ایٹ دس ٹائم، اس باٹم کے بعد ہم نے اوپر کی طرف ہی جانا ہے۔ ناؤ وی آر ون نیشن، اور ہمیں اپنے بہت سے جو ہمارے اندرونی دشمن ہیں ان کا پتہ چل چکا ہے، اور ہم بڑی تیزی سے اس کی صفائی کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے صحیح ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں گے، 10 لاکھ کریں گے، 15 لاکھ ہو جائے گا، یہ آپ مجھے نہیں دے رہے، یہ آپ پاکستان کی اکانومی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر بروکر کے ذریعے، پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا سیکھیں، جن کو نہیں پتا وہ سیکھیں، جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے تقریباً 2 سے 3 ہزار سٹوڈنٹس ہیں، تو اس ویڈیو کے ذریعے میں ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو آپ جو آپ کا ایکسٹرا پیسہ ہے، جو آپ کے پاس اس وقت ایکسٹرا پیسہ ہے، تو اسے بینک میں رکھنے کی بجائے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیں، کیونکہ بینک میں انسیکیور ہے۔ لہٰذا یہ 2 باتیں سمجھیں، آپ کا پیسہ اس وقت زیادہ سیکیور پراپرٹی میں ہے، اور اس کے بعد زیادہ سیکیور سٹاک مارکیٹ میں ہے، یا گولڈ کی خریداری میں ہے۔ جتنا پیسہ آپ کو ڈیلی ضروریات کے لیے چاہیے، مثلا مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے فرض کریں 6 مہینوں کے لیے، تو اس کو میں 50 سے 60 ہزار روپیہ گھر میں رکھوں، اور 30-40 ہزار روپیہ رکھوں گا بینک میں، صرف اپنی ضرورت کے حساب سے۔ تو منیمم پیسہ اکاؤنٹس میں رکھیں، زیادہ پیسہ گھر میں رکھیں تاکہ آپ کی دسترس میں ہو،
اور باقی جو ایکسٹرا منی ہے وہ آپ انویسٹ کر دیں اسٹاک مارکیٹ میں، پراپرٹی میں اور گولڈ میں. یہ تو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے. لیکن جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے نہیں بھی اگر اس وقت انویسٹ کرنا، آپ کا ارادہ نہیں بھی ہے، تو بھی آپ اس وقت پاکستان میں انویسٹ کریں. 5% یا 10% اپنی دولت کا 6 مہینوں بعد چاہے آپ بیچ کے اپنی پراپرٹی منافع کے ساتھ واپس لے جائے گا اپنا پیسہ، لیکن ان 6 مہینوں میں ملک اپنی ڈائریکشن میں چل پڑے گا. تو آپ کا پیسہ چاہے آپ 6 مہینوں بعد واپس لے لینا، جب اس کو سیل کر کے آپ منافع کے ساتھ لے لینا، لیکن اس وقت آپ کو لازمی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو ضرورت ہے. تو اس وقت آپ نے، یہ آپ کا گھر ہے، پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں. تو اس وقت اس ملک کو، اس قوم کو، اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے تعاون کی، ان کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو سیکھیں بھی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ بھی کریں. پاکستانی جو ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، جو لوگ سیکھ چکے ہیں وہ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں. انشاءاللہ بہت اچھا ریٹرن آنے والا ہے. دعا میں یاد رکھیں. یہ ایک میسج تھا جو آپ تک پہنچانا تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ.